فضا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حج سے متعلقہ مسائل کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے مزدلفہ میں قیام تک مسائل ذکر کیے تھے کہ اب جب آپ عرفات سے مزدلفہ کی جانب روانہ ہوں گے تو وہاں پہنچ کر آپ نے مغرب کی نماز بھی وقت عشاء میں نماز عشاء کے ساتھ ہی ادا کرنی ہے، اور اس کی مکمل تفصیل ہم نے ذکر کی تھی کہ وہ نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد وہاں پر فجر کے وقت تک قیام کرنا یہ سنت کریمہ ہے، اور وقت فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان، یعنی یہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے، اس کے درمیان کچھ دیر تک قیام کرنا یہ واجب ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بلا عذر شرعی وہاں سے وقت فجر سے پہلے ہی روانہ ہو جاتا ہے تو اس پر پھر دم لازم ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب آپ عرفات سے مزدلفہ کی جانب پہنچیں گے تو وہاں جیسے ہی میدان مزدلفہ کا آغاز ہوتا ہے وہاں پہ کثیر لوگ ادھر ہی قیام کر لیتے ہیں۔ آپ نے وہاں قیام نہیں کرنا، بلکہ آپ تھوڑا سا آگے مزید چلتے رہیں اور کوشش کریں کہ مزدلفہ کے بالکل اینڈ تک پہنچ جائیں، جہاں مزدلفہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں پہ رش بھی بہت کم ہوگا اور آپ کے لیے وہاں پر قیام کرنا بھی آسان رہے گا۔ اور ادھر قیام کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ فجر کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد مینا کی جانب روانہ ہوں گے تو درمیان میں آپ کو رش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے شروع میں ہی قیام کر لیا تو پھر سارے افراد وہاں سے جب ایک ساتھ روانہ ہوتے ہیں تو کافی رش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ بالکل اینڈ میں قیام کریں گے تو جیسے ہی فجر کی نماز ادا کی، اول وقت میں فجر کی نماز پڑھیں اور فوراً مینا کی جانب روانہ ہو جائیں۔ اب جب آپ مینا پہنچیں گے تو یہاں پر آپ کا سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ اس کا پہلے دن یعنی 10 ذو الحجہ کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد سے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جیسے ہی مزدلفہ سے مینا پہنچیں اس وقت جا کر بھی کنکری مار سکتے ہیں، رمی کر سکتے ہیں، لیکن آج صرف فقط پہلے شیطان کو ہی کنکری مارنی ہے۔ اور اس میں بہتر وقت یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہی اپنی رمی سے فارغ ہو جائیں، بہت بہتر ہے۔ غروب آفتاب کے بعد اگر کریں گے تو وجوب ادا ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ البتہ اگر خواتین ہیں یا بچے کمزور نادار وغیرہ ہیں، وہ رش کی وجہ سے وہاں پر جانے میں ان کو پرابلم اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہو تو ان کے لیے بہرحال بلا کراہت مغرب کی نماز کے بعد بھی رمی کرنا شرعاً جائز ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ بہرحال اس میں یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر رمی کے لیے پہنچیں تو پہنچتے ہی فوراً آپ رمی کے لیے نہ جائیں، بلکہ مینا میں کچھ دیر قیام کر لیں، ٹھہر جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج تمام حاجیوں کا فقط ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ بڑے شیطان پر رمی کرنا۔ تو آپ اگر کچھ دیر وہاں پر ٹھہر لیں، ظہر عصر کی نماز ادا کر لیں، یا عصر کی نماز جیسے ہی وقت کا آغاز ہو فوراً آپ ادا کریں اور مغرب سے پہلے پہلے جا کر آپ رمی کر لیں تو آپ کو رش کم سے کم ملے گا اور آپ بآسانی رمی کر سکتے ہیں۔ رمی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان پر آپ پہنچیں تو آپ کو گائیڈ تو کر ہی دیں گے، اور جب آپ وہاں پر پہنچیں اور کوشش کریں کہ آپ ٹاپ فلور پر جا کر رمی کریں، کیونکہ وہاں پر زیادہ رش نہیں ہوتا، افراد کم ہوتے ہیں، تو وہاں پہ رمی کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اور خواتین اگر ہوں گی ساتھ میں، بچے ہوں گے تو ان کے لیے بھی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی۔ جب آپ جمرۃ العقبہ پہ پہنچیں تو وہاں پر ایک بڑی دیوار ہے
اس سے آپ تھوڑا سا 5-7 قدم تک دور رہیں، اور پھر رمی آپ کرنے کے لیے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کنکر پکڑیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھائیں اور شیطان کی جانب پھینک دیں۔ اس طریقے سے آپ نے 7 کنکر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے شیطان کو مارنے ہیں۔ یہ آپ کی پہلے دن کی رمی ہو جائے گی۔ رمی کے بعد اب وقت آتا ہے قربانی کا۔ یہ قربانی ان حاجیوں پر لازم ہے کہ جو حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران کی ادائیگی کر رہے ہیں، ان پر یہ حج کی ادائیگی کے بعد یہ قربانی لازم ہوتی ہے، انہیں ادا کرنی پڑے گی۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہیں کہ یہ قربانی فقط حج کی قربانی ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی اگر آپ پر شرائط پائی جاتی ہیں تو اس کی قربانی علیحدہ سے ادا کرنی ہوگی، اور وہ آپ پاکستان میں بھی یا اپنے کسی ملک میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو حج کی قربانی ہے یہ آپ نے حدود حرم میں ہی کرنی ہے، اور یہ ہر ایک پر لازم ہوتی ہے جو حج قران یا حج تمتع کر رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ جب آپ کسی سے قربانی کروا رہے ہیں تو قربانی کے لیے کسی قابل اعتماد آدمی کا ہی انتخاب کریں کہ وہ آپ کی جانب سے قربانی کرے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بینکس کے ذریعے قربانی کروائی جاتی ہیں تو 3-4 مہینے تک حاجیوں کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک چونکہ اس میں ترتیب ضروری ہے اور ایام حج کے اندر ہی اس قربانی کا ہونا بھی لازمی ہے، چنانچہ اگر کوئی اس طرح کی قربانی میں کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اس پہ دم لازم ہو سکتا ہے، دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہذا قابل اعتماد آدمی کا انتخاب کر کے پھر آپ قربانی کروائیں، یا اگر ہو سکے تو خود ہی سلاٹر ہاؤس جا کر قربانی کر لیں۔ اور پھر قربانی کے بعد حلق یا قصر وغیرہ کروایا جا سکتا ہے۔ اور ان تینوں امور میں فقہ حنفی کے نزدیک ترتیب کا رکھنا یہ واجب ہے، یعنی پہلے آپ نے رمی کرنی ہے، اس کے بعد قربانی ہوگی، اور قربانی کے بعد ہی حلق یا قصر وغیرہ کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اس ترتیب میں کوئی تبدیلی کر دی کہ پہلے قربانی ہو گئی، بعد میں رمی کی گئی اور اس کے بعد حلق یا قصر ہوا، یا پہلے حلق و قصر کروا لیا بعد میں قربانی کی گئی، تو ان تمام امور میں ترتیب کی تبدیلی کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ جب آپ قربانی کر چکے ہیں تو اب آپ کے لیے حلق و قصر کروانا شرعاً جائز ہے، اور اس میں وہی تمام تر تفصیلات ہیں جو عمرے کے ضمن میں ذکر کی گئی تھیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بالوں کا سر انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اب آپ پر احرام کی تمام تر پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، فقط زوجین کا باہمی تعلق اور شہوت سے ایک دوسرے کو مس کرنا یہ ناجائز رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کی اجازت طواف الزیارہ کے بعد ملتی ہے۔ طواف الزیارہ اگر بہتر ہو تو آپ 10 ذوالحجہ کو ہی ادا کر لیں، ورنہ 12ویں ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے اس کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر 12ویں ذوالحجہ کی مغرب کے بعد کسی نے ادا کیا تو اس پر دم لازم ہوگا اور فرضیت ساقط ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ جو زوجین کا باہمی تعلق ہے یا مس وغیرہ کرنا بشہوت، اس کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی خواتین ان ایام میں حیض میں ہیں تو ان کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اپنے حیض کے اختتام تک طواف الزیارہ کو مؤخر کریں، اگرچہ وہ 12 ذوالحجہ کے بعد ہی ادا ہو، ان کے لیے یہ شرعاً جائز ہے، اور اس میں ان کے لیے کوئی پرابلم ایسی نہیں ہوگی دم وغیرہ کی، ان کے لیے شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ البتہ اگر فلائٹ وغیرہ کا پرابلم ہو تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے چل کے ذکر کرتے ہیں، لیکن اس مقام پر فقط اتنا ذہن نشین رکھیں کہ حائضہ خواتین کے لیے مؤخر کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ طواف الزیارہ کر چکے تو بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ہوٹل میں ہی قیام کر لیتے ہیں اور وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، لیکن سنت کریمہ یہ ہے کہ طواف الزیارہ کی ادائیگی کے بعد 11ویں شب بھی 11 ذوالحجہ کی شب بھی مینا میں ہی گزاری جائے، اور اگلے دن پھر وہاں پر چونکہ رمی کرنی ہوتی ہے، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو وہ شب بھی مینا میں ہی گزاری جائے، کم از کم اس کا اکثر حصہ تو پھر مینا میں گزاریں، یہ سنت کریمہ ہے۔ چنانچہ پھر جب آپ مینا میں یہ شب گزاریں اور اگلے دن 11 ذوالحجہ کی صبح ہو تو اس میں زوال کے وقت کے بعد کنکریاں مارنے کا وقت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اب آپ نے جب زوال کا وقت ہوا، جسے ہمارے یہاں پہ زوال کا وقت کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ دحوہ کبریٰ ہوتا ہے،
تو دحوہ کبریٰ کے وقت کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے پہلے اگر کسی نے رمی کر لی تو وہ رمی ناقابل اعتبار ہوگی، اس شخص کو دوبارہ رمی کرنی ہوگی. پھر اس کے بعد آپ آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے. آج تینوں شیطانوں کے پاس جا کے رمی کی جائے گی، پہلے جمرۃ الصغریٰ پہ، پھر وسطیٰ پہ، اور پھر اس کے بعد عقبہ پہ. ان تینوں پہ پھر ہم نے رمی کرنی ہے، اور رمی کا وہی طریقہ کار ہے. 12ویں شب بھی مینا میں گزارنا یہ سنت کریمہ ہے، اور 12ویں دن زوال کے وقت کے بعد دحوہ کبریٰ کے وقت آج بھی تینوں شیطانوں پر رمی کی جائے گی. تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی، وہی پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، اور اس کے بعد بڑے شیطان کو. اس کے بعد اگر آپ ہوٹل جانا چاہیں تو بالکل جا سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر غروب آفتاب کے وقت تک وہیں پر قیام پذیر رہے، آپ نے وہاں سے کوچ نہ کیا، تو اس صورت میں اب 13ویں ذوالحجہ کی شب بھی وہیں پر گزارنا لازم ہو جائے گا، اور 13ویں ذوالحجہ کو بھی کنکریاں مارنی پڑیں گی اور رمی کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. چنانچہ کوشش کریں کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو جائیں. لیکن بہرحال یہ بہتر ہوتا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ 13 ذوالحجہ کو بھی رمی وغیرہ کی جائے، یہ مستحب عمل ہے. لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو پھر وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہاں سے روانہ ہو جائے، وہاں سے کوچ کر جائے. اب یہ آپ کے جو حج کے تمام ارکان ہیں یہ ادا ہو چکے، احرام کی ہر طرح کی پابندی ختم ہو چکی. اب وہ افراد کے جو میقات کے باہر سے آئے ہیں جنہیں آفاقی کہا جاتا ہے، تو آفاقی حاجیوں کے لیے طواف الزیارہ کے بعد طواف رخصت یعنی طواف وداع بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ کرنا واجب ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو اس میں بھی پھر دم لازم ہو سکتا ہے. لیکن وہ خواتین کے جو ایام حیض میں ہیں ان کے لیے طواف وداع معاف ہو جاتا ہے. وہ اگر نہ کرنا چاہیں، فلائٹ وغیرہ کا پرابلم ہے، تو پھر ان پر یہ لازم نہیں ہوگا. اس میں مزید یہ ذہن نشین رکھیں کہ ایسی خواتین جن کے ساتھ حیض کا مسئلہ ہو تو ان کے لیے حکم شرع تو جیسے ذکر کیا کہ طواف الزیارہ کو مؤخر کر سکتی ہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر ان کی سیٹ بک ہے، فلائٹ ان کی جس دن جانا ہے انہیں، اس دن بھی ایام ان کے جاری ہوں گے، اور پاک کے حالت میں وہ طواف نہیں کر سکتی، نہ ہی فلائٹ کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، ٹکٹ کو کوئی ایکسٹینڈ کرنے کا کوئی پاسبلٹی ہو. اگر اس طرح کے امور ہیں تو پھر ان کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ فی الفور طواف الزیارہ کر لیں اسی حالت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر بدنہ ادا کریں گی. دم سے مراد تو بکری وغیرہ ہوتا ہے، لیکن بدنے سے مراد بڑا جانور ہے، یعنی گائے یا اونٹ انہیں ذبح کرنا ہوگا. اور یہ بدنہ حرم کے اندر ہی ذبح کروانا یہ شرط ہے. چنانچہ وہ حرم کے اندر بدنہ وغیرہ ادا کریں، ذبح کروائیں، تو انشاءاللہ پھر ان کا یہ طواف الزیارہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، استغفار بھی کریں. اور ایسی خواتین کے لیے مشورہ بھی ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو کوشش کریں کہ کسی لیڈی ڈاکٹر سے آپ رابطہ کر لیں، اور وہ پھر آپ کو ادویات وغیرہ کے استعمال کی اگر اجازت دے تو ان ادویات کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہوتا ہے. آپ اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ یہ ادویات استعمال کر سکتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ بلا کراہت طواف بھی کر سکیں گی. اور حج کے دیگر ارکان ہیں اس کی ادائیگی میں بھی انشاءاللہ آپ کو طہارت کے ساتھ ادائیگی کا موقع مل جائے گا. الحمدللہ حج کے تمام مسائل تقریباً آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے گئے. آپ سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو اچھے انداز سے ذہن نشین رکھیں اور پھر حج پر روانہ ہوں. جو حاجی حج کر چکے تو ان کے لیے اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان یہ ہے کہ جو حج کرے اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے نہ آئے تو اس نے ہم پر بڑا ظلم کیا. چنانچہ حاجیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ اگر پہلے مدینہ منورہ نہیں گئے تو اب آپ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوں، وہاں کا قصد کریں. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں، پھر اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں اور آپ بھی ان کے لیے سفارش کریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو اب یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو.
چنانچہ اب آپ مدینہ منورہ کی جانب سفر اختیار کریں، اور مدینہ منورہ کے سفر میں آپ نعتیں پڑھتے ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے، مدینہ منورہ کے فضائل پر مشتمل کتابوں کو پڑھتے ہوئے آپ اس سفر کی روانہ ہوں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں داخل ہوں۔ جب آپ کا داخلہ مدینہ منورہ میں ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، اور وہاں پہ بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ پہلے ہوٹل میں جائیں، اگر تھکے ہوئے ہیں تو آرام کریں۔ آرام کرنے کے بعد اب آپ نیا لباس پہن کر، خوب عطر وغیرہ لگا کر، آنکھوں میں سرما لگا کے، اچھے انداز سے تیار ہو کر، یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کو بہت بڑی شخصیت سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ جیسے تیار ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اچھے انداز سے آپ تیاری کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ وہاں پہ حاضری کا طریقہ کار یہ ہے کہ اولاً آپ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ وہاں پہ حاضری کے لیے اگر آپ نے جانا ہو تو وہاں پہ جو ٹیکسی ڈرائیورز ہوتے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں اور انہیں کہ سید الشہداء کے مزار پر جانا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پر لے کے جائیں گے۔ غزوہ احد کے میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے، وہاں پر آپ جائیں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ ان سے اجازت طلب کریں، ان سے گزارش کریں کہ ہم آپ کے بھتیجے کی بارگاہ میں انشاءاللہ عنقریب جائیں گے، تو آپ ہماری سفارش سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دیجیے گا۔ پھر آپ وہاں پر دعائیں وغیرہ مانگنے کے بعد جنت البقیع کی جانب آ جائیں۔ جنت البقیع میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی ویسے ہی آپ التجا کریں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی سفارش ان سے لیتی ہوئی جائیں۔ پھر جب آپ ان سے بھی دعائیں کریں، التجائیں کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اب آپ وہاں سے روانہ ہوں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر اب آپ نے حاضری دینی ہے۔ ویسے تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی مزار شریف پر حاضری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قدمین کی طرف سے داخل ہوں اور پھر بزرگ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، لیکن وہاں پر قدمین کی جانب سے داخلہ ممنوع ہوتا ہے، وہاں پہ داخل نہیں ہونے دیتے، تو اب آپ پیچھے کی جانب سے حاضر دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ مسجد نبوی ہے، دیوار قبلہ ہے، ادھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور ہے، یہاں پر قدمین شریفین ہیں، تو یہاں سے آپ کو داخلہ نہیں ملے گا، آپ نے گھوم کر آنا ہے، گھوم کر آنے کے بعد یہاں سے آپ کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ یہاں سے آپ آتے جائیں، اگر آپ قدمین کی طرف سے آتے تو پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہوتی۔ لیکن جب آپ وہاں سے آئیں گے تو پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے۔ تو وہاں سے آپ آئیں، آنے کے بعد پہلے صاحبین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ پہلے چھوٹوں کی بارگاہ میں ہم نے سلام عرض کر لیا، ان سے اجازت طلب کی ہے، اور اب انشاءاللہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ آپ انہیں سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے بالکل سامنے اب آپ موجود ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو یقیناً ایک عاشق کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ کوشش کریں کہ جالیوں کے سامنے زیادہ دیر آپ قیام نہ کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو پھر ادھر ادھر بے توجہی نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے ساتھ حاضری کے وقت موبائل آن رکھتے ہیں، اور کسی کو کال پہ کہتے ہیں کہ بھئی تم میرے ساتھ کال پہ رہنا، میں تمہیں لائیو دکھاؤں گا، اور ویڈیو کال کے ذریعے لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ سامنے والے کو کہا جاتا ہے کہ میں فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی سرکار کے سامنے کھڑا ہوں، تمہیں جو عرض کرنا ہے کر لو۔ یہ ایسی حرکتیں وہاں پہ نہ کریں برائے کرم، آپ جائیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی حاضری کر لیں۔ کسی نے فون پر اگر التجا کرنی ہے تو فون کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس نے التجا کرنی ہے تو وہ سرکار کی بارگاہ میں براہ راست بھی اپنے گھر پر بیٹھ کر التجا کر سکتا ہے، ہمیں یہ فون وغیرہ کے ذریعے حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ جب وہاں پہ پہنچیں، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کریں، درود پاک کے نذرانے پیش کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار بھی کریں، اور کوشش کریں کہ وہاں سے پھر آپ جب روانہ ہوں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے صرف باہر نکلتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، اور اگر نہ ہو تو کم از کم رونے جیسی شکل بھی بنانی چاہیے کہ ہماری
اوقات نہیں تھی، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ہم اس بارگاہ میں حاضری دیں۔ تو جب آپ وہاں سے روانہ ہوں تو کوشش کریں کہ آپ خوب دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، اور وہیں پر آپ گنبد خضرا کے سائے میں کوشش کر کے بیٹھیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض حاصل کریں۔ اور وہاں پہ اگر آپ سے کوئی الجھ رہا ہے، بحث بازی کر رہا ہے، تو اس سے بالکل بھی بحث نہ کریں، کیونکہ آپ بحث کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز وہاں پر بلند ہو جائے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کسی سے بحث و مباحثہ اور اپنی آوازوں کو بلند کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ اگر کوئی بحث کرتا ہے آپ اسے نظر انداز کریں اور آپ اپنی توجہ سے سرکار کی جانب ہی رکھیں۔ ایک مشورہ ہمارا مزید یہ ہے کہ اگر آپ کو وقت گزارنے کے لیے وہاں پر نہیں بیٹھنے دیا جا رہا گنبد خضرا کے سامنے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ مسجد نبوی کے اندر ہی ایک مقام ایسا ہے کہ اوپر سے وہ چھتریاں کھل جاتی ہیں اور گنبد خضرا سامنے نظر آتا ہے، وہاں پر آپ بیٹھیں۔ وہاں پہ بیٹھنے کا برکت یہ ہوگی کہ گنبد خضرا کا بھی دیدار ہو جائے گا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور بھی بالکل سامنے ہوگا۔ تو وہاں پر آپ جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت کیف آئے گا، بہت سرور آئے گا۔ مسجد کے اندر کا حصہ ہے، قبلے کی جانب رخ ہے، تو وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہاں پہ آپ بیٹھیں، تلاوت قرآن مجید کریں، سرکار کی سیرت پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء کے بیانات سنیں، ہو سکے تو نعتیں سنیں، سرکار کی بارگاہ میں التجائیں کریں، استغاثے پیش کریں۔ اس طرح آپ مدینہ منورہ میں اپنا وقت گزاریں، اور جب رخصت کا وقت آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دیں، اجازت طلب کریں، اور روتے ہوئے حسرت کے ساتھ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کی جانب نظر رکھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوں۔ اور پھر جب آپ یہاں پر پہنچیں تو آپ کے دل پر وہاں کی کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ وہاں پہ آپ نے کس انداز سے لطف کے ساتھ مدینہ منورہ میں اپنے ایام گزارے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پاک در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ جو حضرات اس سال حج پر روانہ ہو رہے ہیں انہیں حج مبرور عطا فرمائے، جو روانہ ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر انہیں مختلف قسم کے برے اعمال میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔